السلام علیکم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل عزت احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کی یہ کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمارے حضور سید مرشدی اعلیٰ حضرت قاری ممتاز مصعب رحمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بنا کردہ اس ذکر سرکار کی محفل میں، آمد سرکار کی محفل میں، ایک صاحب نظر کی معیت میں، ان کی سرپرستی میں ہم سب کو شرکت کی اجازت عطا فرمائے۔ صاحب نظر میں نے اس لیے کہا کہ آنکھیں ہونا اور چیز ہے اور نظر ہونا اور چیز ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے عالم میں جب اپنے دادا سے انہوں نے ضد کی کہ میں بھی آپ کے ساتھ تجارت کے سفر میں جاؤں گا، اور جب سفر کے اندر تھے تو ظاہر دادا بھی ساتھ تھے اور رشتہ دار بھی ساتھ تھے اور لوگ بھی ساتھ تھے، راستے میں بھی بہت سارے لوگ ملتے ہوں گے، سلام دعا بھی ہوتی ہوگی، سب کچھ ہو رہا تھا۔ لیکن جب ایک مقام پر پہنچے تو بحیرہ راہب نامی ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا حضرت ابو طالب سے کہ اس بچے کا بہت زیادہ خیال رکھنا، اس لیے کہ یہ وہ بچہ ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب آپ لوگ پہاڑ سے نیچے اتر رہے تھے تو ہر شجر اور ہر حجر ان کو سجدہ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا زبان حال سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، کرم نوازی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مرشد بھی ایسا عطا کیا اور صاحب نظر بھی ایسے عطا کیے۔ اللہ رب العزت ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کا متبر ایک سایہ صحت و سلامتی کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم و دائم بھی رکھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے یہ محفل ہے، اس محبوب کا ذکر ہے کہ اس کی محبوبیت کا عالم یہ ہے کہ جو اس سے محبت کرے اللہ بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے تاریخ اگر دیکھیں تو 12 ربیع الاول کو حضور پیدا ہوئے، لیکن حضور کی یہ ظاہری ولادت تھی۔ اور حضور پیدا کب سے تھے، حضور کب سے تھے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ کنت نبیًا و آدم بین الماء والطین، کہ میں اس دور میں بھی نبی تھا کہ جب ابھی آدم علیہ السلام خاک اور آپ کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو فرمایا کہ اے جابر، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ سورہ یاسین شریف ظاہر ہم سب پڑھتے ہیں اور صبح روزانہ پڑھنا چاہیے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، ٹھیک ہے۔ اچھا، سورہ یاسین، اس کے بارے میں اس کا شان نزول دیکھیں اور اس کی فضیلت جب دیکھتے ہیں تو اس میں تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنانے سے 50,000 سال پہلے سورہ یاسین کو نازل کیا تھا۔ کائنات کے بنانے سے 50,000 سال پہلے سورہ یاسین کو نازل کیا گیا، اور سورہ یاسین کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کہ اے سردار اس قرآن، حکمت والے قرآن کریم کی قسم تم رسولوں میں سے ہو، انک لمن المرسلین، بے شک تم رسولوں میں سے ہو۔ اور پھر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نور سے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، پھر فرمایا کہ وہ نور جہاں جی جاتا تھا سفر کرتا رہتا تھا، سیاحت کرتا رہتا تھا۔ اب بات یہ کہ وہ جو حضور کا نور تھا وہ سفر کرتا کدھر تھا؟ زمینوں پر، زمین تو تھی بنی نہیں تھی، آسمانوں پر، آسمان تو بھی بنے نہیں تھے، سمندروں پر، سمندر تو بھی بنے نہیں تھے، ابھی تو یہ کائنات بنی ہی نہیں تھی، یہ جب کا لفظ بھی نہیں تھا، یہ کب کا لفظ بھی نہیں تھا، کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو بنایا تھا اور میرا نور جدھر چاہتا تھا
وہاں سفر کرتا تھا. تو اگر حقیقت کی نگاہ سے ہم اس کو دیکھیں تو بات یہ تھی کہ جو اللہ رب العزت کی ذات ستودہ صفات تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان صفات کے درمیان سفر کرتا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی صفات کا مظہر عدم بن کر تشریف لائے. اور یہ اللہ کی صفات کا مظہر عدم بننا یہ کوئی اتنی انوکھی سی بات نہیں ہے کہ جس کو سوچنے کے لیے بڑے عقل لگانی پڑے. دیکھیں ایک نارمل سی بات ہے، جو محفلوں میں آنے والے لوگ ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دن رات ان مناظر کو دیکھتے ہیں کہ ایک عام مرید ہوتا ہے، وہ اپنے شیخ کی محبت میں، ان کی قربت میں، ان کی سنگت میں اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے پیر کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے، وہ مرید مراد بن جاتا ہے. جب مریدوں کا یہ حال ہو تو اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی کا کیا حال ہوگا. اور پھر اب یہ دیکھیے قرآن مجید میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، اے ہمارے رب تو ہم پر خوان نعمت نازل فرما، تو ہمیں کھانا عطا فرما تاکہ وہ ہمارے لیے عید کا سبب بنے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اے ہمارے رب تو ہمارے درمیان اس نبی آخر الزمان کو مبعوث فرما کہ جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ نفس کرے. اب دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں. وہ روح اللہ ہیں، یہ خلیل اللہ ہیں، وہ بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، یہ بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، وہ بھی اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں، یہ بھی اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں. لیکن مانگنے کی چیز دیکھیے دونوں میں فرق کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کھانا مانگ رہے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے حسین کا نانا مانگ رہے ہیں. کھانے کو میدے میں جانا ہے اور حسین کے نانا کو دلوں میں جانا ہے. کھانا میدے کو طاقت دیتا ہے اور حسین کا نانا ایمان کو طاقت دیتا ہے. ذرا اندازہ کیجئے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھانے کے اترنے کو جب عید قرار دیں تو جو حسین کا نانا اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا تو کیا ہم ان کی آمد پر خوشیاں نہ منائیں؟ ہم ان کی آمد پر عید کی طرح خوشیاں نہ منائیں؟ اس لیے کہ یہ تو وہ شان والا نبی برحق تشریف لایا کہ جس شان کا کوئی آیا ہی نہیں، کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ تو کوئی حسین دیکھا ہی نہیں. اگلے مصرے میں وہ اس بات کی کہ کسی کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے، ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ٹھیک ہے تو نے حسین نہیں دیکھا تو تیری آنکھوں کا قصور ہے، حسین اور بھی ہوں گے. فرمایا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری آنکھوں نے اس لیے تیرے جیسا حسین و خوبصورت نہیں دیکھا کہ اللہ کسی ماں نے تیرے جیسا جمیل پیدا ہی نہیں کیا. اور ایسا بھی کیوں نہ ہوتا، خلقت مبرئا من کل عیب، اللہ رب العزت نے آپ کی ذات ستودہ صفات کو ہر عیب سے پاک کر کے پیدا کیا. کأنک قد خلقت کما تشاء، اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ اللہ نے تو گویا آپ کو ایسے پیدا کیا جیسا آپ خود چاہتے تھے. دیکھیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی اللہ ہے کہ جو تمہاری شکلوں کو بناتا ہے، تمہارے چہروں کو بناتا ہے اس وقت کہ جب تم ماؤں کے رحم میں ہوتے ہو. ادھر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، حضور کے سامنے یہ ارشاد فرماتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے گویا ایسے پیدا کیا ہے کہ جیسے آپ خود چاہتے تھے. اب حضور تو خود ارشاد فرماتے ہیں کوئی تمہارے منہ پر تمہاری جھوٹی تعریف کرے اس کا منہ مٹی سے بھر دو. اور ادھر عالم یہ
کہ حضور جب یہ ارشاد فرماتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ دیکھو اللہ رب العزت نے تو یہ فرمایا ہے اور تم میرے لیے کیا کہہ رہے ہو. حضور ارشاد فرماتے ہیں حضرت جبریل امین علیہ السلام کے لیے کے حوالے سے دعا کرتے ہیں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ اے اللہ روح الامین کے ذریعے حسان کی مدد فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پھوپھی وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے خاندان کی بڑی تھی تو فرماتی ہیں کہ میں نے خاندان کے بڑے بچوں کی ولادتیں دیکھی اس کی جو کاروائی ہوتی ہے اس میں شریک نہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ولادت کا رنگ ہی نرالا تھا. وہ فرماتی ہے کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے 6 چیزیں بڑی عجیب دیکھی 6 کمالات دیکھے. پہلا کمال یہ دیکھا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اتنا نور چمکا کہ پورا گھر جگمگ جگمگ کرنے لگا. یہ پہلا کمال میں نے دیکھا. اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شیر خوارگی کے عالم میں لے کر اپنے گھر چلی گئی تھی اپنے قبیلہ بنو سعد میں تو ایک دن جو قبیلے کی خواتین تھیں انہوں نے ٹوکا کہ سعدیہ حلیمہ تم یہ بتاؤ حلیمہ تم اتنی لاپرواہ ہو گئی ہو اتنی فضول خرچ ہو گئی ہو ساری رات تمہارے گھر میں چراغ جلتا رہتا ہے تمہیں احساس نہیں ہوتا کہ تم کتنی فضول خرچ ہو گئی ہو. اس نے کہا فضول خرچی کدھر کی میں تو جس دن سے مکہ مکرمہ سے اس ننھے محمد کو لے کر آئی ہوں میں نے آج تک اپنا چراغ جلایا ہی نہیں. چراغ جلانے کی نوبت ہی نہیں آئی کبھی. جب بھی رات کو اندھیری کوٹری میں جانا ہوتا ہے اس ننھے محمد کو لے جاتے ہیں اس کے رخسار کی چمک سے وہ پوری جو کوٹری ہے وہ جگمگ چمکنے لگتی ہے. فرمایا کہ پہلا کمال میں نے یہ دیکھا کہ جب حضور پیدا ہوئے تو آپ کی چمک سے پورا گھر جگمگ جگمگ ہو گیا. فرماتی ہے کہ دوسرا کمال جو میں نے دیکھا وہ یہ دیکھا کہ حضور جیسے پیدا ہوئے انہوں نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا. ذرا غور کیجئے گا حضور کی پھوپھی کیا ارشاد فرماتی ہے کہ حضور نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا. جب سجدہ کیوں کیا تھا اپنی امت کو بتانا مقصود تھا کہ مجھے اپنے جیسا نہ سمجھ لینا. تم جب پیدا ہوتے ہو تو تمہیں تو اپنی ہوش نہیں ہوتی اور دیکھو میں وہ ہوں کہ پیدا ہوتے ہی مجھے اللہ رب العزت کا عرفان حاصل ہے اللہ کی معرفت حاصل ہے اسی لیے میں نے اللہ کو سجدہ کیا. اچھا پھر جو علماء کی باتیں وہ تو صاحبان علم جانے نا ہم علم کی گہرائیوں میں نہیں جاتے. ایک سادہ سی بات تو ظاہر ہم سب کو ہی پتا ہے نا کہ بھائی سجدے کے لیے شرط کیا ہے کہ ہمارے کپڑے بھی پاک ہوں ہمارا جسم بھی پاک ہو. سجدہ جس جگہ ہم نے کرنا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کر کے پیدا ہوتے ہی سجدہ کر کے گویا اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں بھی پاک میری ماں بھی پاک اور جس جگہ میں سجدہ کر رہا ہوں وہ بھی پاک. یہی وجہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ مجھ سے پہلے یہ پوری زمین ناپاک تھی لیکن اللہ رب العزت نے میرے قدموں سے اس پوری زمین کو میرے لیے پاک کر دیا اور سجدہ گاہ بنا دیا. تو گویا حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارکہ جس جگہ پر لگے وہ عرفات کا میدان پاک ہو جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک جہاں پر لگے وہ مقام ابراہیم پاک ہو جاتا ہے. حضرت حاجرہ علیہ السلام و تسلیم کے قدم مبارک جہاں پر لگے وہ صفا و مروہ پاک ہو جاتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارکہ جہاں پر لگے وہ زمزم کا کنواں پاک ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم مبارک جہاں لگے وہ طور کا پہاڑ پاک ہو جاتا ہے. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارکہ جب اس زمین پر لگتے ہیں تو پھر یہ ساری زمین پاک ہو جاتی ہے ساری کائنات پاک ہو جاتی ہے. فرمایا تیسرا کمال جو میں نے دیکھا وہ یہ دیکھا کہ جب میں نے ظاہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو غسل دیا جاتا ہے نہلایا جاتا ہے اسے پاک کیا جاتا ہے. فرمایا کہ جب میں اسے نہلانے کی نیت سے میں نے اپنی گود میں اٹھایا تو ندائے غیبی آئی کہ صفیہ کیا کرتی ہے. عرض کی بارے الہ اپنے بچے کو نہلا رہی ہوں.
کیوں نہلا رہی ہے؟ اس لیے نہلا رہی ہوں کہ جتنے بھی بچے آتے ہیں وہ ناپاک آتے ہیں، ان کو پاک کیا جاتا ہے، ہر بچے کو پاک کیا جاتا ہے، اپنے بچے کو بھی پاک کرنا ہے۔ اب ندائے غیبی آئی کہ اے صفیہ اس ننھے محمد کو دوسرے بچوں کی طرح نہ سمجھ، اس لیے کہ وہ آ کر پاک ہوتے ہیں، یہ وہ ہے کہ جو پاک ہو کر آیا ہے۔ دوسرے پاک ہونے کے لیے آتے ہیں، یہ پاک کرنے کے لیے آیا ہے۔ دوسرے سیکھنے کے لیے آتے ہیں، یہ سکھانے کے لیے آیا ہے۔ دوسرے لینے کے لیے آتے ہیں، یہ دینے کے لیے آیا ہے۔ دوسرے آتے ہیں تو کلمہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ آیا ہے تو کلمہ پڑھا کر جنت میں داخل کرانے کے لیے۔ فرمایا چوتھا کمال جو میں نے دیکھا وہ یہ کہ جب میں نے چاہا کہ اپنے بچے کو سرما لگاؤں، تیسرا کمال تو یہ ہو گیا، فرمایا کہ جب میں نے اٹھایا تو دیکھا بالکل جسم دھلا ہوا، پاک صاف، کوئی گندگی نہیں، کوئی بھی نجس چیز موجود نہیں۔ فرمایا چوتھا کمال یہ کہ جب میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سرما لگانا چاہا تو پھر ندائے غیبی آئی کہ صفیہ کیا کرتی ہے؟ جی اپنے بچے کو سرما لگا رہی ہوں۔ فرمایا کہ تو سرما لگائے گی مکے کا، تو سرما لگائے گی شام کا، تو سرما لگائے گی یمن کا، میں نے اپنے محبوب کی آنکھوں میں وہ سرما لگا دیا ہے کہ جو اب قیامت تک اس کی آنکھوں سے نہیں جائے گا۔ ہم نے اس کو ما زاغ البصر وما طغى کا سرما لگا کر بھیجا۔ تو فرماتی ہے کہ میں نے چوتھا جو کمال دیکھا وہ یہ دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں قدرتی طور پر سرما لگا ہوا تھا۔ فرمایا کہ پانچواں کمال جو میں نے دیکھا حضور کی ذات میں وہ یہ دیکھا کہ جب میں بچے کو ظاہر جسم دیکھنے کے لیے کہ بھئی لڑکا ہے یا لڑکی، جب میں آگے بڑھی اور دیکھا تو دیکھا پہلے سے ختنے ہوئے ہوئے تھے اور ناف کٹی ہوئی تھی، یہ بھی ایک کمال کی بات تھی۔ پھر فرماتی ہے کہ چھٹا کمال میں نے یہ دیکھا کہ جب میں نے کرتا مبارکہ آپ کو پہنانے لگی تو دیکھا آپ کی پشت مبارکہ پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو پھوپھی کی بات ہو گئی، اب بات کرتے ہیں حضرت حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک دن آئے حضور کی خدمت میں جب ایمان لے آئے تھے، اب ٹکٹکی باندھ کر حضور کے چہرے انور کو دیکھے جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا، مسکرائے، فرمایا چچا کیا بات ہے، اتنی غور سے مجھے آپ کیوں دیکھ رہے ہو؟ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں تم پر ایمان تو اب لایا ہوں، لیکن میں آپ کی ذات سے انسپائر اس دن سے تھا، اس دن سے آپ کی شخصیت سے متاثر تھا کہ جب آپ کی عمر ابھی صرف 40 دن کی تھی۔ ایک دن میں رات کا وقت تھا، کہیں جا رہا تھا تو اتنے میں آپ کے گھر پر آیا اور میں نے آپ کے گھر پر ایک عجیب منظر دیکھا کہ آپ کا رخ، چہرہ مبارکہ، آپ کی نظریں آسمان کی طرف ہیں، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور آپ لگتا تھا کہ اس سے کچھ باتیں کر رہے ہیں، اور محسوس یہ ہوتا تھا کہ چاند بھی آپ سے باتیں کر رہا ہے۔ تو یہ بات مجھے بڑی عجیب لگی۔ اب وہ آپ جو باتیں کر رہے تھے نا وہ میری سمجھ میں تو نہیں آئی، لیکن میں اس دن آپ سے بڑا متاثر ہو گیا تھا۔ فرمایا کہ چچا اس دن میری اگر گفتگو سمجھ میں نہیں آئی تو کوئی بات نہیں، میں آج سمجھا دیتا ہوں۔ فرمایا کہ بات یہ تھی کہ میری والدہ کام کاج کر کے تھک چکی تھی اور انہوں نے مجھے ایک ظاہر جیسے چارپائیوں کے ساتھ دیکھا ہوگا کہ جو ابھی بھی انٹیریئر علاقے گاؤں دیہات وغیرہ ہوتے ہیں اس میں چارپائیوں کے ساتھ جھولے کپڑے کے بنا کر ڈال دیا جاتے ہیں۔ فرمایا کہ کپڑے کے جھولے میں مجھے لٹا دیا تھا اور مجھے ظاہر باندھ دیا تھا تاکہ میں گر نہ جاؤں۔ اب فرمایا کہ مجھے تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوئی، میرے جسم کو تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوئی۔ اب میں نے چاہا کہ میں کروٹ لوں، اب ظاہری طور پر تو ابھی بچہ ہے نا تو کروٹ نہیں لے سکتے، تو فرمایا کہ مجھے جب تکلیف ہونے لگی تو میں نے چاہا کہ میں روؤں، تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر چاند کو یہ حکم کرو کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ میرے حبیب کو اس وقت تھوڑا سا باتوں میں مصروف کرنا ہے،
بہلانا ہے، اس لیے کہ میرا حبیب اگر رو دیا اور اس کے آنسوؤں کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر گیا تو اس زمین پر پھر سبزہ نہیں اٹھ سکے گا۔ تو فرمایا کہ وہ چاند مجھے بہلا رہا تھا اس وقت۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس منظر کشی بھی کی، اس حدیث مبارکہ کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ حضور میں نے ایک منظر اور بھی دیکھا تھا اس وقت، اور وہ یہ دیکھا تھا کہ چاند کبھی ادھر ہوتا تھا، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، اور جب میں نے آپ کو دیکھا تو دیکھا آپ بھی اپنی انگلی کے اشارے سے کبھی ادھر کرتے چاند ادھر ہو جاتا، آپ انگلی کا اشارہ ادھر کرتے چاند ادھر ہو جاتا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی حدیث مبارکہ کو کیا ارشاد فرمایا کہ چاند ہو جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اور آگے اس کی وجہ بھی بتائی کہ حضور نور سے کھیلتے کیوں تھے؟ فرمایا کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے یہ سراپا نور تھے اور وہ کھلونا نور۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں حضور کے عشق کی شمع کو اسی طرح بھڑکاتا رہے، اسی طرح روشن رکھے، اس لیے کہ اگر دل میں عشق مصطفیٰ نہ ہو تو آپ جتنا مرضی قرآن مجید پڑھ لیں، جتنی مرضی سیرت پڑھ لیں، جتنی مرضی احادیث پڑھ لیں، اس کا آپ کے دل پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ ہمارے حضور سیدی مرشدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی۔